السلام علیکم دوستو، فرزان اکھرل کے ناول کوئی عشق وقت غروب سا کے 15ویں اور آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آپ پہلے میری بات تو سنیں، پھر جتنی چاہے مجھے سنا لیجئے گا۔ ادھر ہنوز خاموشی کا عالم تھا۔ میں نے بچی نہیں مانگی تھی، بلکہ حبیبہ نے مجھ سے منت کی تھی کہ یہ بھوک سے مر جائے گی۔ میں انکار نہیں کر سکی۔ اس نے بات کو آگے بڑھایا۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا۔ ہم خدیجہ خالہ کے احسان نہیں اتار سکتے۔ میں انکار کر کے اپنی ماں کی روح کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ امامہ کی یتیم بے سہارا بیٹی کو مصطفیٰ جیسا سہارا مل گیا تو خدیجہ کی نواسی کو امینہ جیسا سہارا کیوں نہیں مل سکتا؟ اس شخص کے ساکن وجود نے بے چین سی حرکت کی۔ امامہ اور اس کی بیٹی 4 گھروں سے نکالی گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ 5واں گھر خدیجہ کا تھا، جس کا چہرہ ہم آس بھری آنکھوں سے تک رہے تھے۔ مصطفیٰ کو کسی نے ابلتے پانی میں دھکا دیا۔ اس نے ہماری آس کو زندہ رکھا تھا۔ تو بتاؤ مجھے، میں اس عورت کی بیٹی کو انکار کیسے کر سکتی تھی؟ وہ گھٹنے موڑ کر اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کا گھٹنا مصطفیٰ کی دائیں پسلی میں چبھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ دعا مانگوں گی کہ حبیبہ کی بیٹی کا نصیب بھی امامہ ابرار کی بیٹی جیسا ہو۔ اتنا مان، اتنا یقین بھرا لہجہ پسلی سے پھسل کر چبھن دل میں گڑی تھی۔ وہ امینہ کا کرب اس کے وجود سے نکال کر کہیں پھینک دینے کے لیے اٹھا۔ اس نے وارفتی سے امینہ کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر ان پہ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ عشق در محبوب پہ سربا سجود تھا۔ وہ اس لمحے دنیا کا سب سے بلند و بالا خوبصورت محل کی سب سے اوپر والی بالکنی میں سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحات بھیگے ہوئے تھے۔ ماما، آپ تو خدیجہ کو بھی مات دے گئیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ میں میشان مصطفیٰ جب سے آنکھ کھولی زندگی کو اپنے ارد گرد پورے قد کے ساتھ دیکھا، کبھی کمی بیشی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں زمین پر اترا کر پاؤں رکھتی تھی۔ اپنا خوبصورت چہرہ اور دلکش سراپا مجھ سے محبت مانگنے والوں کے خالی کشکول بھی مڑ کر نہیں دیکھنے دیتا تھا۔ جب دل کسی کے کشکول میں سکے ڈالنے پہ آمادہ ہوا تو وقت میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس لے آیا، جس کی آنکھوں نے مجھے ہمیشہ بے کشش ہونے کے پیغام دیے۔ مقدر نے مجھے امینہ بنا دیا تھا، جہاں ہر شے میرے حکم کی غلام تھی۔ میرا غرور 2 کوڑی کا بھی نہیں تھا، پھر بھی میں میشان ہی تھی، امینہ نہیں۔ میں امینہ کیسے بن سکتی تھی؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ نہیں تھا، جس کا وجود امینہ کے گرد طواف کرتا تھا۔ ہاں، وقت نے مجھے امامہ بنا دیا، یہ بھی میری بھول تھی۔ امامہ جس امتحان میں بیٹھی تھی وہ پاس ہو گئی تھی، اور میں ہر پرچے میں فیل ہو رہی تھی۔ مجھے وہ پگڈنڈی نہیں مل رہی تھی جو مجھے بڑے راستے کی طرف لے جاتی۔ ماما نے کیوں کہا تھا، اس میں صرف محبت اور نفرت نہیں، روشنی بھی ہے؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ 1 گھنٹی زور سے بجی۔ میرا پورا وجود چندھیا گیا۔ بیوہ عورت کے پاس ایک اور بھی روشن راستہ ہے۔ وہ کسی روشنی کے حالے میں اتری، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بے خبری میں اس میشان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے، جسے ایک مجبور ماں نے بھوک سے ڈر کر اپنی چھاتی سے ہٹا کر کسی کے سپرد کر دیا تھا، جو مہنگے جوتے کی ٹک ٹک سے زمین پہ غرور سے چلتی تھی۔ اسے مددگار یاد آیا، جسے پھٹے پرانے جوتے پسند تھے۔ اتنے تکبر پہ میرے پیروں سے زمین سر کی نہیں نکل گئی تھی۔ میں خالی ہاتھ خالی نام رہ گئی۔ سر، ایک بیوہ خود کو 70 پردوں میں چھپا کر رکھتی ہے، پھر بھی اس کے جذبات کے بارے میں لوگ مشکوک کیوں رہتے ہیں؟ اس کی سماعت میں زوردار چھناکا ہوا، جیسے بہت قریب کئی من کانچ ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹا ہو۔ وہ اپنی کرسی دھکیل کر سورج سے اٹھا۔ اس نے کھڑکی کے ادھ کھلے پٹ سے جھانکا۔ بلا شبہ وہ میشان تھی۔ وہ آج ایک مشہور دینی اسکالر سے کچھ نکتے پوچھنے آئی تھی۔ وہ قطرہ نہیں تھی جو پھسل کر رخسار تک آ جاتا، وہ لمحہ بھی نہیں تھی جو گزر جاتا، مگر وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اس عالم دوست سے ملنے آیا تھا۔
اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ بیوہ کے نکاح میں جلدی کرو، بال بچوں والی کا گزارا ہو جاتا ہے، وہ اس کا سہارا ہوتے ہیں، مگر اکیلی عورت۔ سر عبداللہ خاموش ہوئے۔ مگر لوگ انہیں اپنانے سے ہچکچاتے ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے ایک کنواری لڑکی کا ہی انتخاب کرتی ہیں، اس لیے وہ اسے مشکل مرحلہ تصور کر کے میدان چھوڑ دیتی ہے۔ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا میشان، وہ زیر لب یقین کامل کے ساتھ بولا تھا۔ ابھی گھر پہنچ کر اس نے چادر اتاری ہی تھی کہ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کے دوپٹہ لینے تک گھنٹی چیخی۔ آنے والا انگلی اٹھانا بھول گیا۔ غصے میں اس نے پوچھے بنا ہی دروازہ کھول دیا۔ جے میں ساون بھادو ہوندی تے ان آنکھیاں وچ میں وسدی بن برس آتا۔ اگر میں ساون بھادو ہوتی تو ان آنکھوں میں بنا برسات برستی۔ مقابل کھڑے شخص کی آنکھوں میں ساون بھادو برس جانے کے بعد ایک ایسی روشنی تھی جس پہ پروانے دیوانہ وار لپک رہے تھے۔ وہ اسے 4 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ کھلے دروازے سے یوں اندر آیا کہ میشان کے کندھے کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس چھوٹے سے برآمدے کے سفید ستون سے ایک بل کھاتی ہری بیل لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اندر نہیں گیا تھا، وہ اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازہ بھیڑ کر پلٹی اور برآمدے کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ جو بھی کہنا تھا اسے کہنا تھا، جو بنا راستہ مانگے اندر آیا تھا۔ حاشر کی نگاہ دروازے کی طرف گئی جسے اندر سے کنڈی نہیں لگائی گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ صحن میں لگے واحد درخت پہ ٹہنیوں میں چھپی چڑیا نے چھدری شاخوں سے انہیں دیکھا۔ ہلکی ہوا سے سرسراتی سی ریت اڑی۔ چھپنے سے قبل سورج نے شام کے کان میں سرگوشی کی۔ شام کے اداس چہرے پہ ایک لالی نے چھپ دکھلا کر سورج کی آخری کرنوں کو مبہوت سا کر دیا۔ یہ ہے عشق کا انجام۔ میشان نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید ایسا ہو۔ حاشر کے لبوں سے بھی ریت سی سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ جدو شام تے سجن دی سازش رل گئی، اودو عابد اسی غروب ہو گئے۔ جب شام اور میرے محبوب نے مل کر سازش کی، اسی لمحہ میرا عشق غروب ہوا۔ شام کے پہلو میں کھڑی ہو کر وقت غروب کا ساتھ دو گی تو میں اور میرا عشق الزام کی زد میں ہوگا، اور اگر میرے پہلو میں کھڑی ہو کر صبح عروج کی طرف دیکھو گی تو شام اکیلا سورج غروب ہوتے دیکھے گی۔ پھر کبھی کوئی عشق وقت غروب سا نہیں ہوگا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بے وفائی بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ صبح کے انتظار میں تمام رات جاگنا ہی عشق ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ میشان مصطفیٰ تمام رات کی جاگی ہوئی ہے۔ سورج تو وقت پہ ہی طلوع ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ دنیا فتح کر لینے جیسی مسکراہٹ تھی، اور میشان کی آنکھوں نے ہارنے والوں کی طرح اپنی پلکیں زمین کے سینے میں گاڑ دیں۔ حاشر نے سفید ستون کے ساتھ لپٹی ہری بیل کو چہرہ موڑ کے دیکھا۔ شازیہ نے بچے کو ہوا میں اچھالا۔ اے ہائے، گر جائے گا۔ انیکا بیگم نے بے ساختہ سینے پہ ہاتھ رکھا۔ نصیرہ نے نظر اٹھا کر اپنی مالکن کا چہرہ دیکھا جس پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ شازیہ نے بچہ ان کی گود میں ڈالا۔ میں قربان، میں صدقے۔ انیکا بیگم نے چٹا چٹ پوتے کا منہ چوما۔ ہٹ دھرمی کا راستہ چھوڑ کر زرخیزی کی طرف چلنے سے ہی پھل پھول آتے ہیں۔ وقت اب سلجھ گیا تھا۔ نئی سوچ اور فکر ذہنوں کو کشادہ کر کے تمام مار کے سر کر سکتی تھی۔ وہ ڈرتی تھیں کہ ان کا بیٹا بیوہ بیاہ کر لائے گا تو لوگ جینا حرام کر دیں گے، 100 طرح کے تانوں سے اس کا جگر چھلنی کریں گے۔ مگر جس شان اور غرور کے ساتھ حاشر نے تمام برادری کو بلا کر شادی کی، کوئی کنواری لڑکی سے بھی کیا کرتا ہوگا، اور وہ اس وقت حیران رہ گئیں جب تمام لوگوں نے ان کے اس فیصلے کو سراہا۔ سنت نبوی پہ عمل کر کے تمہارے بیٹے نے باپ دادا کا نام اونچا کر دیا۔ شازیہ، مددگار کا دلیا لے کر آ، اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ میشان نے بیٹے کا نام مددگار رکھا تھا۔ اس کی خواہش پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ باجی، آپ کو پتا ہے زیبا باجی کا میاں عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ سب شام کی چائے پچھلے صحن میں پی رہے تھے۔ سب کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ وہ بس دروازوں کے پاس بیٹھتا ہے، نہ کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے نہ باہر۔
پہلے پہل تو لوگ روٹی چھوٹی دے دیتے تھے، مگر اب نہ، جھڑک کر اٹھا دیتے ہیں۔ نشان کے ہاتھ کانپے، چائے چھلک کر فرج میں گری۔ تو وہ خود کون سا ٹھیک ہیں؟ دونوں بہنوں کو ہر وقت وہم ستاتے ہیں کہ گھر کی چھت ان کے سر پہ گرنے والی ہے۔ نصیرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ گرمیاں ہوں یا سردیاں، درختوں کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہیں۔ تیری زبان کے آگے خندق ہے شازیہ، ہر وقت الٹا سیدھا بولنا، خبروں پہ خبریں دیے جاتی ہے۔ انیکا نے بھانپ لیا تھا کہ میشان کا چہرہ دکھ کی کہانی سنا رہا تھا۔ باجی، مجھے مرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ خندق ضرور دیکھنی ہے جو میری زبان کے آگے ہے۔ شازیہ جھنجھلا کر اٹھی، سب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ خدا معاف کرے، سیما اور مددگار کے ساتھ اتنا اچھا ہم نے بھی نہیں کیا تھا۔ سیما کو حج کرنے کی کتنی خواہش تھی، مگر میکے اور سسرال والوں کو اتنی توفیق بھی نہ ہوئی۔ بھائیوں نے بھی ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پیسے تو بن ہی جاتے، مگر محرم کے معاملوں میں ہی پھنسی رہی۔ انیکا نے گیلی آنکھوں سے اس کے کمرے کا دروازہ دیکھا۔ دلے سے ہی موم نہیں ہوا تھا۔ 2 سال پہلے صوبیہ کا شوہر مرتے مرتے بچا تھا۔ بیٹی بیوہ ہوتے ہوتے پھر سے بس گئی۔ انیکا نے تب اس درد کو محسوس کیا۔ توبہ کے کتنے ہی نوافل ادا کیے۔ احساس ہو جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ حاشر نے ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ برف سے ڈھکی روش پہ وہ دونوں چلتے چلے جا رہے تھے۔ اگر یہ راستہ کہیں ختم نہ ہوا تو؟ عورت نے اپنے ساتھ قدم اٹھاتے مرد سے رک کر پوچھا۔ یہ اتنا خوبصورت راستہ جتنا بھی طویل ہوا، اس کا اختتام پتہ ہے کہاں ہوگا؟ مرد نے رک کر عورت کے شہد رنگ بالوں سے برف جھاڑی۔ جن راستوں پہ بھی تمہارے قدم اٹھتے ہیں، ان کا آخری سرا میرے دل تک ہوتا ہے۔ اتنے یکبستہ موسم میں اس کی دھواں دیتی آنکھیں اسے پرہدت سا کر رہی تھیں۔ اس عورت کے سیل فون پہ میسج ٹون بجی۔ اتنے عرصے بعد وہ نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر بے صبری سے اس کی آنکھوں نے میسج پڑھا۔ ماما، میری آنکھوں نے وہ روشنی ڈھونڈ لی تھی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ میشان کو بھی مصطفیٰ مل گیا ہے۔ اب وقت نے مجھے بھی دنیا کے سب سے خوبصورت بلند و بالا محل کی سب سے اوپر والی بالکنی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ پاپا سے کہیے گا زیادہ اترائیں نہیں، اب دنیا میں ایک نہیں 2 مصطفیٰ ہیں۔ امینہ کے گداز لب خوبصورتی کی انتہا کو چھو کے مسکرائے۔ امینہ نے میسج ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں میں چمک بڑھی تھی۔ اسے جوابی میسج سینڈ کرو۔ اس کا لہجہ بھی چمکا۔ دوستو، یہ تھا فرزانہ کھرل کا ناول کوئی عشق وقت غروب سا کا 15واں اور آخری حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔